السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے افتخار احمد. کی ڈمی ساتھی بھی آپ کہیں. ڈمی میوزیم سے ڈمی ہی آتی ہے، کاؤنسلر نہیں آتا وہاں. سارے انہوں نے ڈمی میوزیم چ نہیں کوئی بڑھن دینا. کیوں؟ یہ سارے ڈمی میوزیم چ بڑے نے اتنے زلزلہ آ گیا. انہوں نے تو سر ان کو ہوٹل چ نہیں بڑھن دینا. وہ کیوں؟ اتنے چھاپا پایا جاتا. تم ہوٹل کی بات کر رہے ہو، میں نے جو چینل جوائن کیا وہاں چھاپا پڑ گیا. ویسے میں نے کہا جہاں یہ بکواس کی جا رہے ہیں تھوڑی سی میں بھی بیچ میں بات کر دیتا ہوں. نہیں جب نان سینس بات ہی کرنی ہے. سر، آپ کے جملہ ڈیزاسٹرز کی جو ایک فہرست ہے طویل و عریض، اس میں آخری ڈیزاسٹر یہ تھا جو ایگزیکٹ ہوا. دیکھیں صاحب، میں ایک تو آپ کا استاد ہوں، میں اس کا بار بار کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو اور ان باتوں کو کنوے کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میری زندگی کا اسلوب دیکھ لیں پورا. آج مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ دنیا واقعی گول ہے. میں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز یہاں سے کیا تھا، آج میں واپس وہیں پہ کھڑا ہوں جدھر سے میں نے شروع کیا تھا. یعنی سر پکوڑا سازی دی گل کر رہے ہیں. کی تو اس نے بکواس ہے مگر ہے درست. ہے درست. جی آپ اچھا، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، پکوڑا سازی ہائے ہائے ہائے. جیسے برتن سازی ہوتا ہے نا، ہائے ہائے. جیسے تن سازی. بڑا مزہ آیا آپ کو اس جملے کا. بہت اچھا جملہ، شاندار. اچھا، پکوڑا سازی آپ نے سنا اس وقت شروع کی تھی جب بھٹو صاحب نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. اب صاحب تم نے میری بات سننی ہے یا نہیں سننی؟ مجھے یہ بتاؤ. آج کل اگر تم میری فوٹیجز دیکھو تو میں تمہارے پیٹی بھائیوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. سر واقعی غصہ آپ کو نیو یارک ٹائمز پہ ہے، نکال آپ صحافیوں پہ رہے. نہیں میں دیکھیں میری بات کو غور سے سنیں. میری سر بات سنا بھی دیں، آپ غور سے کریں. یا میرے ساتھ تم اس طرح بات نہیں کر سکتے. میں تمہارا استاد ہوں، اس طرح بات کرو گے میرے ساتھ؟ نہیں سر، نہیں، سوری. I take back, sir. I take ٹیک بیک پلیز. back. I take back. مجھے غصہ آ گیا، میں تھوکے میں پھینکتا ہوتا ہوں اس کے بعد. اگر آپ میرے کیریئر کو دیکھیں تو میں نے ساری زندگی کبھی پیسہ لے کے کام نہیں کیا. ہاں جی، آٹا لے کر کیا. میں نے کبھی ضمیر فروشی نہیں کی. میری ساری زندگی کو آپ جانتے ہیں. میں نے آج تک کبھی ریزائن نہیں کیا. اچھا، نکالا گیا ہوں سازش کی وجہ سے. آپ کو لاسٹ ٹائم اس چینل سے نکالا گیا تھا تو کس نے سازش کی آپ کے خلاف؟ دیکھیں، انسان ترقی کی منزلیں سٹیپ بائی سٹیپ طے کرتا ہے. اور میری بھی آپ زندگی دیکھیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں پیچھے آیا ہوں. پیچھے نیچے یہ ترقی معکوس کہلاتی. جو آپ جو میرا ایک پروگرام تھا ہاں جی، وہ بند ہوا. ہاں جی، عوام کی عدالت شروع ہوا، ہاں جی. وہ بند ہوا. مجھے میرے مطابق میں ایڈجسٹ کیا گیا. پھر وہ بند ہوا. جس چینل کو جوائن کیا وہ چینل بند ہوا. آفتاب صاحب، ویسے بین الاقوامی سطح پر اتنی بڑی جال ساز کمپنی، توبہ بہت سبکی پاکستان کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس ایک کیس میں یہ ایگزیکٹ اور اس کے ملازمین تو بیچارے ایک سائیڈ پہ کر دیں. یہ حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں اتنے سال؟ دیکھیں آپ کی خفیہ ایجنسیز کیا کرتی رہی ہیں؟ ایف آئی اے کیا کرتی رہی ہے؟ ان سے پوچھنا ضرور چاہیے اور اسمبلی کے فلور پر یہ بات ریز کرنی چاہیے. ابھی تک کسی نے یہ پوائنٹ نہیں ریز کیا. اور سب سے زیادہ تلخ بات ہمارے حوالے سے کہ ہمارے انویسٹیگیٹو رپورٹرز وہ کہاں تھے؟ لوکاٹیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے سال. یہ کون لوگ ہیں جو میرے پیچھے سازش کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر واقعی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. پڑے گا نہیں، سوچو یہ کون لوگ ہیں جو صرف میری روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ سر روزی تو آپ ادھر سے بھی کما رہے ہیں، ادھر سے. دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پیسوں کے لیے کبھی کام نہیں کیا. نہیں تو ہارٹی کلچر والوں کی طرف سے کیا گھاس پھونس ملتی ہے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ حکومت کا تختہ الٹ نہ جاتا. نہیں، وہاں سے کیا لیتے ہیں آپ؟ گملے لیتے ہیں کیا؟ کچھ تنخواہیں لیتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، اس بات کو سمجھیں، مجھے آج بھی بہت ساری آفرز ہیں. اچھا. اور ان جگہوں سے ہیں کہ جہاں آپ جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. بڑی بڑی ملٹی نیشنلز نہیں تو کیا آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ جنریٹر آپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں. جی سر سیریس بتائیں نا. نہیں، اور کیا کروانا، میں کیا کام کرتا ہوں مجھے اتنی بات بتائیں آپ. نہیں تو ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے چینلز ہیں کیا؟ دیکھیں ملٹی چینل بہت سارے. ایک ریڈیو چینل ہے وہ بھی مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون سا ریڈیو چینل؟ 52.6. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کاموکی کے پاس سے کہیں سے آتا ہے، میرا اندازہ ہے، غالب گمان ہے. تو صرف 2 گلیاں جاندہ ہے چینل. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی ویڈیو بالکل بھی نہیں چاہیے.
यार हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? रेडियो पे वीडियो आती है बड़ा, मुझे बताएं। नहीं क्योंकि देखें हमारा काम बात करने का है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा। वो तो आप आवाज की जरूरत देते हैं ना, जाहिर है, तो उनको सिर्फ वो चाहिए, वो मैं कर दूंगा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आफ्ताब, उनको मेरी आवाज भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और मुझे लगता है शायद गार्ड की नौकरी वहां खाली है, वो मुझे वहां एडजस्ट करना चाह रहे हैं। वैसे सर आप कुकिंग भी तो अच्छी खासी कर लेते हैं। अब साहब तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ कुकिंग शो करें। मैं अब आपको कुकिंग शो करने वाला लगता हूँ? बस सर आपकी मर्जी है, अगर आप इसे कोई ऐसा कसरेशान काम समझते हैं कमाल करते हैं आप। कितने दे रहे हो पैसे? तो सर अच्छी खासी सैलरी होगी। कमाल। तनख्वाह जितनी मर्जी है दें आफ्ताब, उनसे एक चीज आप लिखवा लें, मेरा प्रोग्राम कम से कम 2 साल तक बंद नहीं होना चाहिए, आप किसी भी कीमत तक। नहीं यार नहीं। आप क्यों बदगुमान है कि आपका प्रोग्राम लाजमन बंद होगा? ये एक साजिश है, किसकी? और ये वो साजिश है जिसने सारी जिंदगी मेरे पीछे पीछे आई है। ये कर कौन रहा है साजिश आपके? ये पाकिस्तान की अवाम कर रही है, जो बेसिकली कूड़ अवाम है। ये बसीट हैं, इनको अताई भी कहा जाता है। इनको समझ में नहीं है कि कौन सी चीज आपके समझने की है और कौन सी चीज समझने की नहीं है। अच्छा, जो चीज यानी अब आपका शो ये देख रहे हैं, ये टके का शो नहीं है जो तुम करती हो यहाँ पे। खबरदार। खबरनाक नहीं तो और कौन सा शो करती हो मुझे बताओ? जे लेनो शो करती हो? ये जे लेनो शो से बड़ा शो है बाय द वे। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्या तुमने या तुम्हारे साफी भाइयों ने मुझे खराज अकीदत पेश किया? कभी तुम लोगों ने मुझे याद किया, मेरा तज़किरा किया? कभी नहीं। वो एक शेर याद आया था आप ही के हवाले से, क्या? पेश करूं अगर कहें? जी प्लीज। वो है, मिर्जा गालिब भी कहते हैं कि कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। मुझे लफ्ज फितना पे एतराज है। सर यही तो मजे का लफ्ज है। और यकीन करें मुझे जिस दिन हमारी हुकूमत आई, मैंने मिर्जा गालिब को भी अंदर करा देना है। आपकी हुकूमत कौन सी पार्टी है? क्या बात करते हैं आप? मेरी पार्टी को आपको नहीं पता कौन सी पार्टी है? नहीं मुझे नहीं वाकिफ। ये छोटे छोटे जो 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए वाले साफी हैं, ये मेरी पार्टी है। और सर ये तो खैर बेचारे मामूली साफी है ना, नौआमोज है। आप तो 15-20 नहीं लेते। चलो थोड़ा कम कर लो। अच्छा, हॉर्टिकल्चर वालों से कितना लेते हैं? इतना ही उनसे भी तकरीबन। नहीं वैसे करते क्या है आप हॉर्टिकल्चर वालों के साथ? क्या पूरे शहर के मालियों को इकट्ठा करके जवाबदेह करते हैं उनको? या अवाम की अदालत करते हैं? एक तीसरे प्रोग्राम मेरे मुताबिक कभी नाम ले लो, हैट्रिक हो जाएगी। यार मैं आपको ये कह रहा था, आप लोगों ने मुझे कोई खराज अकीदत नहीं पेश किया। एक आदमी, मैं अपना पैकेज वहां पे छोड़ के आया। आपको पता है कैंटीन में खास इंस्ट्रक्शन थी कि अगर इनका सालन खत्म हो जाए और ये दूसरी बार मांगे तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिएगा। कैंटीन में सिर्फ सालन, बोटी नहीं। आफ्ताब इकबाल पिक एंड ड्रॉप मुझे उनकी तरफ से था। सुना गाड़ियां उन्होंने बहुत जबरदस्त दे रखी थी अपने सीनियर एम्प्लॉइज को। इन्हें तो पता नहीं मिली या नहीं। तो पिक एंड ड्रॉप किस गाड़ी पे होता था? मुर्गियों वाली गाड़ी पे। सर सीरियस बता। मैं सीरियस कह रहा हूँ। आप, मेरी रिहाइश भी उसी रूट पर थी जहां से मुर्गियां आया करती थी। सर आप बाकी मुर्गी वाली? यार आफ्ताब में फ्रंट सीट पे बैठता था, मुर्गियां पीछे होती थी। और ये दरखास्त इन्हां दी नहीं, मुर्गियां दी हुंदी सी। इन्हें फ्रंट पे ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। जी इफ्तिखार साहब, आप किसी किस्म की नदामत महसूस करते हैं? अजीब सा सवाल पूछा इस प्लास्टिक के डड्डू ने। यार सर ये एक बात है कोई करने वाली, देखिए ये ना करें। मुझे बताएं नदामत किस चीज की? मैं बड़ी मुश्किलों से खुद जान बचा के वहां से भागा हूँ। ये सारा टारगेट आप थे? टारगेट मैं था, मेरा तो एंड टाइम पे दिमाग काम कर गया, मैं बच गया। मैं जो ही अंदर आया मैंने नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया। गैर सरकारी गैर अपनी नताइज के मुताबिक NA 246 के मुताबिक इमरान इस्माइल 15,000 वोट के साथ सेकंड आए हैं। ये सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं ये खबर। अब साहब मैंने ये नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया। FIA वाले अजीब मखमसे का शिकार हो गए। भैया तो पागल हो गया। और फिर मैं खिड़की से मौका ताड़ के मैंने छलांग मारी, जान बचा के बाहर भागा। और आफ्ताब इसी चक्कर में मेरी सजी टांग भी टूट गई है। तौबा। और बचे कैसे थे आप? वो इत्तेफाक से नीचे एक खोता था। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। अच्छा, दोनों का बड़ा हो गया ना, मेरा भी और खोते का भी। आफ्ताब ਖੋਤੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। जो ही छापा पड़ा आफ्ताब, सबसे पहले एक आवाज आई है, भागो छापा पै गया। तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ
سب سے پہلے آفتاب انہوں نے کامران خان کا لیپ ٹاپ ہاں جی اور میرا ٹفن کیریئر یہ اٹھا لیا. نہیں آپ کی لیپ ٹاپ نہیں تھی نہیں مجھے نہیں دیا انہوں نے. اور یہ ٹفن انہوں نے دے رکھا تھا نہیں یہ بھی میرا ذاتی تھا. اور وہ لے گئے ساتھ جی وہ لے گئے اور ساتھ میرا ایک ڈڈو چارجر تھا وہ بھی لے گئے ساتھ. کیا تھا ڈڈو چارجر آفتاب. ساری دنیا وہاں پر آئی ہے تم نہیں آئے یار اور میں اس کا بڑا افسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو بچت مقصود تھی میری میں نہیں گیا یار تمہیں ہونا چاہیے آ کے ایک بار دیکھو صحیح تم. میں آیا میں 2-3 دفعہ گیا تھا کمال ہے دیکھو وہاں کا کلچر دیکھو. نہیں وہاں کا کلچر تو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھ لیا تھا. میں وہاں کے فنکشنز میں تقریبات بڑی زبردست ہوتی تھی وہاں پہ جا چکا ہوں میں 2 دفعہ گیا ہوں. یہ تقریبات بھی وہاں پہ کرتے رہے ہیں. ہاں جی مجھے نہیں بلایا انہوں نے وہاں. اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا. سنا ہے وہاں کھانا بھی فری تھا. ہاں جی جتنی مرضی بوٹیاں کھاؤ. مجھے بتاؤ آگے سے ہنسو نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی ہاں جی جتنا مرضی کولڈ ڈرنک بھی جتنی مرضی بوتلیں کی. اور سر مجھے تو وہ کروز پر لے کے جا رہے تھے. کروز میزائل پہ. کروز میزائل ہی ثابت ہو جاتا اگر میں جاتا تھا. اس وقت بھی آفریں مجھے بے شمار اس وقت بھی مجھے فون آ رہا آفتاب اور میں نہیں اٹھا رہا. جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ FIA والوں کا. لسن ون تھنگ آفتاب اگر آپ نے یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں اگر ہمارا ٹرائل کرنا تھا ضرور کریں آپ کا رائٹ ہے. FIA والوں کا بھی رائٹ ہے ایون FBI والوں کا بھی رائٹ ہے. مگر آپ کو اگر یہ کرنا تھا تو کم از کم 2 ماہ بعد کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اگر آپ 2 ماہ بعد کرتے تو میں MBBS کر چکا ہوتا. آپ MBBS کر رہے تھے؟ اچھا میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا. اچھا جی تو میری ان کی ڈیل یہ ہوئی تھی کہ آپ مجھے تنخواہ رہنے دیں ڈگری دے دیجیے گا. MBBS کی جی میری بچپن سے خواہش تھی کہ مجھے ڈاکٹر افتخار کہا جائے. کس چیز کا ڈاکٹر ویسے؟ پھنسی پھوڑوں کا. ڈرمیٹالوجسٹ کہتے ہیں اس کو. جو مزہ پھنسی پھوڑے میں نا. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی.